الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ڈاکٹر سید مجیب الرحمن۔ آج ہم اپنے کورس سیرت طیبہ کا موضوعاتی مطالعہ دعوتی و اخلاقی پہلو کورس کوڈ 3909 کا یونٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 5 کا عنوان ہے حسن معاشرت۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلام کے نظام اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کردار کی اصلاح کے ساتھ ساتھ رویے کی اصلاح کا بھی حکم دیتا ہے۔ انفرادی اوصاف کے بارے میں پچھلے 2 یونٹس میں آپ نے پڑھا۔ آج کے یونٹ میں ہم ان اوصاف کے بارے میں پڑھیں گے جو ایک انسان دوسرے کے ساتھ رویہ رکھتے ہوئے اپناتا ہے، اور انہی اوصاف کو اس یونٹ میں حسن معاشرت کا نام دیا گیا ہے۔ ہم ایسے 6 اوصاف کا مطالعہ اس یونٹ میں کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا وصف ہے خیر خواہی۔ خیر خواہی کا مطلب ہے سب کا بھلا چاہنا، انسانیت کے درد کو اپنے اندر جگہ دیتے ہوئے ہر انسان کے لیے بھلائی کے جذبات رکھنے کو خیر خواہی کہا جاتا ہے۔ خیر خواہی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ خیر خواہی کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کی جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مالی طور پر تنگ دست ہے تو اس کی خیر خواہی اس کی مالی مدد کر کے کی جائے۔ قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ کے جتنے احکامات ہمیں ملتے ہیں وہ خیر خواہی کے اسی نوعیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، یعنی معاشرے کا بہترین انسان وہ ہے جو سب کے لیے خیر خواہانہ جذبات رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں خیر خواہی کے مظاہر آپ کو جگہ جگہ ملتے ہیں۔ نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے ہمارے سامنے کئی مثالیں آتی ہیں۔ مثلا حلف الفضول، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جو اہل مکہ نے مظلوموں کی مدد کے لیے تشکیل دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حصہ لیا، اور بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے اس پر اطمینان کا اظہار فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مکہ میں مظلوموں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اوصاف کا اس وقت اظہار فرمایا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے پہلی وحی نازل کی تھی۔ نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طبقات کے حقوق کا تعین فرمایا۔ چھوٹوں کے یہ حقوق ہیں، بڑوں کے یہ حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، خواتین کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے طبقات کے حقوق آپ نے بیان فرمائے۔ ان تمام طبقات کے حقوق بیان کرنا یہ ان سب طبقات کے ساتھ خیر خواہی کا ایک مظہر ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانوں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ دوسرا وصف جو حسن معاشرت کے لیے اہم ہے وہ حلم اور بردباری ہے۔ حلم اور بردباری کا مطلب یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں وقار، سنجیدگی اور برداشت سے کام لیا جائے، یعنی ایک آدمی وقار اور برداشت کو اپنی ڈھال بنائے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ حلم اور بردباری کی صفت سے متصف ہے۔ جب ناخوشگوار حالات درپیش ہوں تو اس وقت کوئی شخص اپنے اوپر کنٹرول کرے اور کسی قسم کا غلط رد عمل نہ دے تو اس موقع پر ضبط نفس کو حلم اور بردباری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان کو خطاب کرتے ہیں ناپسندیدہ انداز سے تو وہ سلامتی کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ سلامتی کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں، یعنی وہ کسی قسم کا سخت رد عمل نہیں دیتے بلکہ ان ناخوشگوار حالات میں وہ اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں حلم کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ میدان احد میں جب مشرکین مکہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، کوئی شخص آیا اور اس نے آپ علیہ والسلام کی مبارک تلوار پر قبضہ کیا اور یہ کہنے لگا کہ اب آپ کو کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا۔ اس شخص پر بارگاہ رسالت کی ہیبت اور رعب کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ کانپنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس سے کوئی سزا نہیں دی، کچھ ارشاد نہیں فرمایا، کوئی آپ نے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں فرمایا، بلکہ اسے معاف کیا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں حلم کی مثالیں ملتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر حسن معاشرت کے لیے درکار اہم وصف عفو درگزر ہے۔ عفو درگزر کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں کی خطاؤں پر چشم پوشی کا اظہار کرنا، مجرم اور خطا کو معاف کرنا۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے، لیکن فمن عفا، جو درگزر کر دے، وَأَصْلَحَ، اور درست کر دے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ غلط سلوک کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے، لیکن اگر ایک مومن اچھے وصف کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے وسعت ظرفی کے ساتھ اس کو معاف کر دے تو اسے عفو درگزر کہا جاتا ہے۔ اور عفو درگزر کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معاف کرنے والے کی عزت اللہ تبارک و تعالی بڑھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں عفو درگزر کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت کھل کر لوگوں کے سامنے آئی جب آپ علیہ السلام نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرمایا۔ ان میں وہ دشمن بھی تھے جنہوں نے اپنے اہل بیت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے ان سب کو معاف فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہاں ایک بات پیش نظر رہے کہ پچھلا وصف آپ نے پڑھا حلم اور بردباری، اب آپ نے پڑھا عفو و درگزر۔ ان دونوں میں ایک باریک فرق ہے۔ حلم اور بردباری کہتے ہیں ناخوشگوار حالات کے وقت اپنے آپ پر قابو پانے کو، کوئی رد عمل نہ دینے کو، اور عفو درگزر کہتے ہیں اس آدمی کو معاف کر دینے کو۔ یعنی کوئی آدمی آپ کو سخت سست کہے تو آپ اس کو رد عمل نہ دیں بلکہ ضبط نفس سے کام لیں، تو یہ حلم اور بردباری ہے۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کر آپ اس کو معاف بھی کر دیں اور اس کو بتا بھی دیں کہ میں نے تمہیں معاف کیا، تو یہ عفو درگزر کے زمرے میں آتا ہے۔ اگلا اہم وصف صدق اور سچائی۔ صدق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات واقع کے مطابق ہو۔ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اب یہ آپ کا قول ہے، آپ کی بات ہے، اور باہر واقعتاً بارش ہو رہی ہو تو آپ کی بات واقع کے مطابق ہو گئی، اسے صدق کہا جاتا ہے۔ اور اس کا الٹ کذب ہے، یعنی آپ کی بات وہ واقع کے خلاف ہو تو اسے کذب کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور یہ سچائی اسے نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں اس قدر معروف تھے کہ اہل مکہ آپ علیہ السلام کو صادق کہا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے اعلان دعوت فرمایا تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے اپنی سچائی کا اعتراف کروایا، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ ہجرت کے فوری بعد جب آپ علیہ السلام ابھی قباء میں تشریف فرما تھے اور اہل مدینہ جو اس زمانے میں اہل یثرب کہلاتے تھے وہ قباء حاضر ہو رہے تھے، انہی حاضرین میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر ہوئے۔ یہ اس زمانے میں یہودیوں کے بڑے عالم شمار ہوتے تھے۔
تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی جو پہلا تبصرہ بے ساختہ ان کے زبان سے نکلا وہ یہی تھا کہ یہ چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سچائی کی صفت سے نوازا تھا۔ اگلی صفت جو حسن معاشرت کے زمرے میں آتی ہے وہ امانت داری ہے۔ امانت داری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو بھی ذمہ داری ہو اس ذمہ داری کو پوری توانائی کے ساتھ درست طریقے سے ادا کرے تو اسے امانت داری اور دیانت داری کہتے ہیں۔ اس کا دائرہ کار وسیع ہے، زندگی کے ہر شعبے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے آپ کے پاس اپنا مال رکھوایا حفاظت کے لیے تو آپ اس کی حفاظت کریں اور بحفاظت اس کو صحیح سلامت واپس لوٹائیں، یہ بھی امانت داری کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی مشورہ کیا جائے تو وہ مشورہ خیر خواہی کے ساتھ دے، یہ بھی امانت داری کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی عہدے پر کسی کو فائز کر رہا ہے، یعنی کسی کی تقرری کر رہا ہے، تو اس کا یہ تقرری کرنا یہ بھی امانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی مزدور ہے، ملازم پیشہ ہے، وہ ملازمت کرتا ہے تو اپنا کام درست طریقے سے انجام دینا یہ بھی دیانت داری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ امانت داری اور دیانت داری کا دائرہ کار انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی امانت دار نہیں ہے تو گویا کہ اس کے دین میں کمی ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس آدمی کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے کہ جس میں امانت داری نہ ہو۔ اگلا اہم وصف جو حسن معاشرت کے لیے اہم ہے وہ نرمی و شفقت ہے۔ نرمی و شفقت کا مطلب دھیما پن، مہربانی، دوسروں کے ساتھ سہولت کا رویہ رکھنا، یہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کے لیے معاشرے میں لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیتی ہے۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اور زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ عیبدار ہو جاتی ہے۔ تو گویا جس انسان سے نرمی کی صفت نکال لی جائے تو وہ انسان عیبدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی اور شفقت کمال درجے کی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ امت کے لیے رحیم تھے، امت کے لیے شفیق تھے، جس کی گواہی قرآن کریم بھی دیتا ہے۔ دور نبوی میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں بدوی کہا جاتا تھا، جو شہری ماحول سے دور باہر صحراؤں میں خیموں میں رہا کرتے تھے۔ وہ بارگاہ رسالت کے آداب سے اور دیگر تہذیب سے عموماً ناواقف ہوتے تھے، تو بسا اوقات وہ بارگاہ رسالت میں کوئی ایسا عمل کر لیتے تھے جو ناگوار ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی والا اور سہولت والا معاملہ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ جیسے ایک دیہاتی کا واقعہ معروف ہے کہ وہ مسجد میں آیا، اسے انسانی حاجت کا تقاضا ہوا تو اسے یہ امتیاز کرنا دشوار ہوا کہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی، تو اس نے وہیں مسجد میں ہی اپنی حاجت پوری کرنی شروع کی۔ صحابہ کرام اسے روکنے کے لیے دوڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ابھی سے اپنی حاجت پوری کر لینے دو اور پھر بعد میں اس پہ پانی بہا دینا۔ مزید آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مشکل نہیں بلکہ آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو۔ تو یہ اس قسم کی بہت ساری مثالیں ہمیں سیرت میں ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نرمی کو ہمارے لیے بطور عملی نمونہ کے پیش کرتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے یونٹ نمبر 5 میں حسن معاشرت کے مختلف اوصاف کا مطالعہ کیا۔ ڈاکٹر سید مجیب الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔